ان کے پاس مال و جات نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مال و جات محبت اس کے پاس بھی ہوتی ہے، احساس اس کے پاس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، روتا وہ درد اسے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بھوک اسے بھی محسوس ہوتی ہے، کھانے کی طرح وہ بھی پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم جانور کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کون سی چیز جانور کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ وہ خود سے کسی کی مدد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ناج اگا کے کسی کو کھلا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، زمین میں ہل نہیں جو سکتا، کوئی باغات نہیں بنا سکتا، اپنی خوراک کو پیدا نہیں کر سکتا، انسان کی خوبی کیا اپنی خوراک کو پیدا بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، زمین پہ ہل بھی جو سکتا ہے، باغات بھی لگا سکتا ہے، جو چیز انسان کر سکتا ہے اس سے انسان کی پہچان ہے۔ اللہ نے انسان کو جو طاقت عطا کی ہے وہ جانوروں کو نہیں دی، وہ دولت کو جمع نہیں کر سکتا، اس کی دیکھ بھال حفاظت نہیں کر سکتا جانور، یعنی اس کے آگے چارہ کرے وہ چارے کی حفاظت نہیں کر سکتا، مگر تیرے آگے کوئی رکھے روٹی تو تو اس کا قدر بھی کرے گا، کیا کرے گا؟ حفاظت کیا ہے؟ قدر کرنا، کسی کی عزت کی حفاظت کر رہے ہو سمجھو اس کی قدر کر رہے ہو تو تم محبت بنے ہو، اگر تمہاری نظر میں کوئی اس کی حمیت نہ ہوتی تو تم اس کے محافظ نہ بنتے، تم جب کسی کو حمیت دو گے تو اس کے لیے جان مال سب کچھ لٹانے کو تیار ہوگے، ٹھیک ہے، اور جب اپنے سے بڑھ کر کسی کو حمیت ہی نہیں دو گے تو تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنے کو تیار ہوگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، ہر کسی کے لیے نظام بنایا۔ جب ہم دیکھیں گے اس میں اشرف کون ہے تو انسان ہی نظر آئے گا، اور انسان کس وجہ سے اشرف ہے؟ مدد کرنے، اس کی وجہ سے عبادت تمہیں مدد کرنا سکھاتی ہے، کیا سکھاتی ہے؟ مدد کرنا، یعنی کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پہ وہی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں تو عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مان کر چلنا، وہ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں کس کی مان کر؟ اللہ اور اس کے رسول کی، ٹھیک ہے، اس کی مان۔ اب وہ راستے میں جن جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ منزل ہمارے ساتھ آئے، کمزور ہیں تو کھڑے ہو جائیں، سہارا بننا۔ اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ میں سب سے زیادہ پسند کس کو کرتا ہوں؟ جو سہارا بنتا ہے۔ جانور کسی اور مخلوق کا سہارا نہیں بنتا، تو سہارا بننے کے لیے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے اور دوسروں کو کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ خود سے جانور خود سے بوجھ نہیں اٹھاتا، مگر جانور بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے، اس پہ کوئی بوجھ ڈالے، یعنی کہ انسان کا بوجھ اٹھانا اس کا کام، کہ انسان اگر چاہے گا تو جانور سے کام لے سکتا ہے، مگر جانور اگر چاہے انسان سے کام لینا تو وہ اس میں طاقت نہیں ہے، وہ انسان سے کام لے سکتا، تو اللہ نے اسے عقل نہیں دی۔ کیا نہیں دی؟ عقل نہیں دی، انسان کو کام کے لیے عقل دی کہ تم کام لے سکتے ہو کسی کی طاقت سے۔ اب طاقت اور عقل میں فرق رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے؟
کہ اگر طاقت کی طرف دیکھا جائے تو جانور ہم سے زیادہ طاقتور ہے، ٹھیک ہے، مگر ہمیں اللہ نے عقل اور علم دیا جس کی وجہ سے ہم ان سے اشرف ہیں کہ ہم اسے اتباع تابع کر لیتے ہیں اور اسے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں کہ تمہارا نفس ایک جانور کی مانند ہے، ٹھیک ہے، اسے سکھاؤ بوجھ اٹھانا۔ جب اسے سکھاؤ گے جتنا جانور کو سکھانا پڑتا ہے، اگر جانور نے سیکھا ہی نہ ہو سکھائے گا کون؟ کہا انسان۔ جانور خود سے سیکھتا نہیں ہے، جانور خود سے نہیں سیکھتا، اسے سکھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں تمہارا نفس کبھی نہیں سیکھے گا، تو یہ جانور کی مانندہ ہے، جب تم اسے سکھاؤ گے تو یہ سیکھے گا، اور جسے تم سکھا رہے ہو اس سے تم نے کام لینا ہے۔ اس لیے کیسے ایمان کی رسی کے ساتھ باندھ کے رکھنا، اسے آزاد نہ رکھنا۔ اگر تو اسے ایمان کی رسی سے اپنے نفس کو نہیں باندھے گا تو یہ سرکش ہے، یہ مرضیاں کرے گا، اور اگر ایمان کی رسی سے تو نے اپنے نفس کو باندھا ہوگا تو یہ مرضی نہیں کر پائے گا۔ تو اسے جیسے چاہے گا ویسے اسے چلائے گا۔ جس کھیت سے تو نے اسے کھلانا ہے تو کھلائے گا تو یہ کھائے گا۔ اس لیے کہا تجھے اس شرع میں کیا حاصل کرنا ہے، جو اللہ رسول کی تیرے اوپر شرع ہے کہ تو نے اپنے نفس کو متی، تابع دار، وفادار، بوجھ اٹھانے والا اور سرکشی سے باز رکھنے کے لیے تجھے اللہ نے عقل اور علم دیا تاکہ تو اپنے نفس کو سے کام لے سکے۔ کیا لے سکے؟ ایمانی بھی تو نے کام اسی سے لینا ہے، یہ خود سے ایمانی کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ اندھا گنگا بہرا ہے۔ یعنی کہ اگر تو جہاد کر رہا ہے تو تجھے گھوڑا چاہیے۔ کیا چاہیے؟ یہ گھوڑے کی مانند ہے، تو اس کے اوپر بیٹھ جانا، سفر کرنا، ٹھیک ہے، یہ تجھے منزل پہ لے جائے گا، یہ تیرا بوجھ اٹھائے گا۔ تو نے کبھی بھی اپنا آپ بوجھ نہیں اٹھانا، اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے میں نے جس نفس کو جتنی طاقت دی ہے وہ اتنا ہی بوجھ اٹھاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جتنی طاقت دی ہے وہ اتنا ہی ایمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان تو رکھتا ہے، تیرا نفس نہیں ایمان رکھتا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ عقل اور دل کو، عقل اور دل کو، یعنی کہ تجھے اللہ نے عقل دی ہے کس کے لیے؟ کہ اس کی پرورش کر۔ عقل کی پرورش تو نے کس سے کرنی ہے؟ کہا علم سے عقل کی پرورش ہوتی ہے۔ عقل کی پرورش کس سے ہوتی ہے؟ علم سے۔ جب ہمارے پاس دین کا علم ہوگا تو پرورش ہم عقل کی کر رہے ہیں تو عقل کو کیا ملے گا؟ اس پرورش سے نور ملے گا، عقل تیری روشن ہو جائے گی، اور جو روشن عقل ہوتی ہے اسے عقل سلیم کہا جاتا ہے، اسے عقل سلیم، یعنی کہ عقل وزیر ہے، بادشاہ دل ہے، اور دل میں نور عقل سے نہیں پیدا ہوتا، محبت سے پیدا ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی علم سے روشنی ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، علم سے روشنی ہر کوئی کر سکتا ہے، یعنی کہ ہر کوئی علم سے کام لے سکتا ہے، مگر محبت یعنی اللہ رسول کی محبت کی میں کام کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے، وہ وہی کام کرے گا جس کے دل میں محبت ہے۔ اب بہت سے لوگ محبت میں کام کرتے ہیں، کیا کر؟ اب بہت سے نافع اور نقصان دیکھ کے کام کرتے ہیں، وہ عقل والے ہوتے ہیں، عقل والے، وہ دلیلوں کی وجہ سے کام کرتے ہیں، جو انہیں دلیل اچھی لگتی ہے اسے مان کر اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں،
اور جن کے دلوں کا حساب ہوتا ہے وہ دلیل کو نہیں دیکھتے، وہ ذات کو مان کے کام کرتے، ذات ایک صفت کو مانتا ہے، وہ وزیر ہے تمہارا عقل، علم اللہ کی صفت ہے، اور محبت اللہ کے نور ہے، یعنی ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے محبت میں ذاتی گواہی دینا لازم ہے کہ میں اللہ، رسول اور مولا علی سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ ذاتی گواہی دینا دین میں کیا کہتے ہیں کہ میں دین سے محبت کرتا ہوں۔ دین کیا ہے؟ تمہاری اصلاح۔ دین کیا ہے؟ تمہاری اصلاح۔ اور محبت کیا ہے؟ تمہاری کامیابی۔ اب اصلاح کے لیے اللہ نے علم دیا، کامیابی کے لیے اللہ نے محبت دی۔ کامیابی کے لیے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو محبت کرتے ہیں اللہ رسول سے، یعنی کہ انعام انہوں نے پا لیا۔ کیا انعام پا لیا؟ نور۔ اللہ نے ان کے دلوں کو نور سے روشن کر دیا، اور اللہ کا نور ہی مومن کے لیے اللہ کا انعام ہے، کیونکہ نور ہوگا تو نور والوں میں شامل ہوگا۔ انعام والوں میں وہی شامل ہوتا ہے جس کے دل میں نور ہو، اور جس کے دل میں نور نہ ہو وہ انعام والوں میں شامل نہیں ہوتا، وہ منافق اور کافروں میں شامل۔ اس لیے کہتے ہیں گناہ کرنے سے، ظلم کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کہا عذاب۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ تمہارے گناہ تمہارے نور کو کھا جاتے ہیں، تمہارے سینے کا نور ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں اصلاح کیا ہے؟ تمہیں گناہ سے رکنا ہے، یہ تمہاری اصلاح ہے۔ اگر تمہاری کسی نے اصلاح کی ہوگی تو تم گناہوں سے رکے گا، اور اگر تو انعام والا ہوگا تو سات گناہوں سے رک کر انعام والوں میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر صرف گناہوں سے ہی رک رہا ہے اور انعام والوں میں شامل ہی نہیں ہو رہا تو اللہ نے تجھے نور نہیں عطا کیا، مگر علم کی وجہ سے تو نافع اور نقصان سے واقف ہو گیا، اس لیے تو نے دیکھا جھوٹ میں نقصان ہے، تو نے جھوٹ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ گناہ کرنے سے نقصان ہوگا میرا، لوگوں میں بدنام ہوگا۔ یہ جو دنیا کی بدنامی کی سوچ سے جو گناہ چھوڑتے ہیں ان کا مقام اور ہے۔ اللہ انہیں کہتا ہے ان کو میں دنیا کی وجہ سے عزت دوں گا، انہوں نے دنیا میں عزت پا لی، اور جو اللہ رسول کی وجہ سے گناہ چھوڑتے ہیں وہ آخرت میں عزت پائیں گے۔ کیا پائیں گے؟ یعنی کہ صحت، گناہ بیماری ہے، گناہ بیماری ہے۔ بہت سے لوگ گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں اس سے مرض لاحق ہو جائیں گے، جسمانی، کون سے؟ جسمانی۔ انہوں نے علم لے لیا کہ یہ کھانے سے یہ مرض پیدا ہوگا، یہ کھانے سے یہ مرض پیدا ہوگا، اس لیے وہ خوراکیں بھی علم سے پوچھ کے کھاتے ہیں۔ مگر ہم علم بھی جانتے ہیں، محبت بھی جانتے ہیں، ہم خوراک علم سے بھی پوچھتے ہیں، پھر یہ بھی پوچھتے ہیں اس خوراک سے اللہ کا نبی بھی راضی ہوگا یا نہیں؟ تو ہم کھانے میں بھی اللہ کے نبی کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھانے میں اللہ کے نبی کو راضی نہیں کرتے۔ اس لیے ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو سنت کے طریقوں سے کھاتے ہیں، اس سے اللہ اور رسول راضی ہوتا ہے، وہ سنت کے طریقوں سے نہیں کھاتے۔ مگر ان کو بھی پتہ ہے کہ کھانا کون سا کھانا ہے جو ہمیں زیادہ کھائیں گے ہم بیمار ہو جائیں گے، وہ ڈر سے، بیماری کے ڈر سے وہ کھانے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اللہ کے
ڈر سے ایسے کھانے چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. وہ اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑتے مگر اپنے جو جسم میں مرض مبتلا ہوگا یعنی کہ جس سے ان کے جسموں کو مرض لاحق ہوں گے اس مرض کے ڈر سے کھانا چھوڑ دیتے. تو اسلام میں یہ بھی دیکھنا کہ علم سے نفع لینے والے تمہیں کافر ہندو عیسائی سکھ یہودی ہر کوئی مل جائے گا. انہوں نے علم سے نافع لیا. محبت رسول اور محبت خدا یعنی اللہ رسول کی محبت میں کوئی عمل کر کے انہوں نے نافع نہیں لیا. ان کے دلوں میں محبت نہیں ہے. ڈر ہے. کس چیز کا ڈر ہے؟ بیماری کا ڈر. ٹھیک ہے. کمزوری کا ڈر, بڑھاپے کا ڈر. اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنی غذائیں اچھی رکھتے ہیں. اپنی ہم ڈر کی وجہ سے, کس کے ڈر کی؟ اللہ رسول کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں وہ نہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, اس کا رسول ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اس ناراضگی کے ڈر سے ہم ایسی چیزیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس سے ہمارے دلوں میں سیاہی پیدا ہو, گندگی پیدا ہو, بیماری پیدا ہو ہمارے جسموں میں. وہ یہ چیزوں کی وجہ سے نہیں چھوڑتے کہ کہیں اللہ کا رسول سے ہم سے ناراض نہ ہو جائے, اس لیے میں کھانا کم کھا رہا ہوں. ہمارے کھانے کے بارے میں حدیثوں میں لکھا ہے کہ محمد صالحین اولیاء اللہ کھانا کس کے لیے کھاتے تھے؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں, اللہ کی راہ میں چل سکیں, ہم جہاد کر سکیں, ہم بوجھ اٹھا سکیں. کس کے لیے؟ اللہ کے. تو مسلمان کا کھانا پینا صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے, اور باقی جو ایمان نہیں لائے ان کا کھانا پینا صرف نفس کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ انہیں اللہ رسول کا پتہ ہی نہیں, وہ ایمان ہی لائے. کھانا انہیں بھی نفع دیتا ہے, کھانا ہمیں بھی نفع دیتا ہے, کھانا ان کو بھی بیمار کرتا ہے, کھانا ہمیں بھی بیمار کرتا ہے. اس لیے فطرتاً ہر انسان بیمار بھی ہوتا ہے, تندرست بھی ہوتا ہے, مگر ہم بیماری اور تندرستی دونوں اللہ کی طرف لے جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے پھر کیا کہا؟ جب تو میرے طرف آئے گا تو میں بیماری بھی تیرے لیے اجر بنا دوں گا, بیماری بھی تیرے لیے اجر بنا دوں گا. مگر ان کی بیماریاں ان کے لیے اجر نہیں بنتی, کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے بیمار ہونے والے کو کیوں بیمار کیا ہوا ہے. جب وہ بیماری کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ کیوں بیمار کرتا ہے, اللہ کہتا ہے میں غافل تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا, غافل نہیں دیکھنا چاہتا. یہ اس کی محبت ہے. کیا ہے؟ جب اللہ کی محبت سے ہم واقف ہوں گے, وہ محبت کیا ہے کہ وہ بندے کو غافل نہیں دیکھنا چاہتا. اس لیے بندہ جب اللہ سے غافل ہوتا ہے تو اللہ بندے کو بیماری دیتا ہے. بیماری کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ بندہ دوبارہ سے میری طرف آئے, میرے قرب میں آئے, میرے سامنے استغفار کرے, میری عبادت کرے اور مجھ سے شفا مانگے. میں اسے شفا دے دوں گا. کون سی شفا مومن کو اللہ دیتا ہے, اور کون سی شفا جو ایمان نہیں لائے ان کو دیتا ہے. دونوں کو شفا دیتا ہے, مگر دونوں کی شفاؤں میں فرق ہونا چاہیے. ایک کو گناہوں سے نجات دے کے شفا دے رہا ہے, ایک کو صرف جسم کی بیماری سے نجات دے کے شفا دے رہا ہے. اس کے گناہ نہیں معاف ہوتے مگر جسمانی بیماریاں اس کی ٹھیک ہو جاتی ہیں. مسلمان کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور جسمانی بیماریاں بھی ٹھیک کر دیتا ہے. یہ اللہ نے مسلمان پہ احسان کیا ہوا ہے, جو کسی اور پہ احسان نہیں.
یہ صرف مسلمان سے وعدہ ہے کہ میں تجھے شفا بھی دوں گا اور تجھے میں گناہوں سے پاک بھی کر دوں گا، اور اگر تو اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے اور مجھے یاد کرتا رہتا ہے، کبھی غافل نہیں ہوتا، تو میں تجھے شہیدوں والا مقام بھی دوں گا کہ شہادت والی موت عطا کروں گا۔ اگر ناشکر تھا، میرے قرب میں، میری عبادت میں، میرے ذکر میں کھویا رہتا ہے بیماری کی حالت میں، اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، تو شہید تو ہے۔ مگر کوئی اور بیماری کی حالت میں دنیا سے جائے تو اسے شہادت کی موت نہیں اللہ دے رہا، اسے شہادت کی موت نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے، شہادت کی بھی قسمیں ہیں، کیا ہے؟ یعنی کہ شہید اسے کہتے ہیں جو پاک ہو کے مرے۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ جو پاک ہو کے مرے، جس کو اللہ پاک گناہوں سے نجات دے کے پاک کر دیتا ہے، اور وہ جب اس میں ملک الموت لینے آتا ہے اس کے نفس کو، تو اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے، وہ پاک موت مرا ہے، اللہ اس کا حساب نہیں لے گا، کیونکہ گناہ ہی اس کے معاف کر دیا۔ یہ بھی معصوم کے درجے میں آتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم کے درجے، پاک ہو کے۔ ٹھیک ہے، اللہ پھر انہیں معصوموں کے ساتھ اٹھائے گا، ساتھ ہو۔ یہ معصوم ساتھ کے، ایک معصوم سردار کے لیے علم کا۔ اب معصوموں میں سردار کس کو کہنا ہے اور معصوموں میں پاک کس کو کہنا ہے؟ ایک صرف پاک ہے، سردار نہیں ہے، ایک پاک بھی ہے اور سردار بھی ہے، ایک معصوم بھی ہے، سردار بھی ہے۔ یہ اسلام ہے۔ کیا ہے کہ تو صحابہ کی عظمت حق بیان کر کہ صحابہ معصوم بھی ہیں مگر سردار نہیں ہے، محمد اور محمد کی آل معصوم بھی ہے اور سردار بھی ہے۔ صحابہ پاک بھی ہیں مگر پاکی میں سردار نہیں ہے، آل پاک سردار ہے، پاکی۔ اللہ نے درجے دونوں کو عطا کیے مگر دونوں کے درجے اسی صفت سے ہیں جس صفت سے سرداروں کا درجہ، یعنی کہ ایمان کی صفت۔ ایمان کی صفت وہ کون سی ہے؟ جس کو نور کہتے ہیں، کہ نور کی وجہ سے تو مجھے بھی سردار کہہ سکتا ہے، مگر جس کے پاس زیادہ نور ہوگا اسے تو اپنے سے بڑا ہی سردار کہے گا۔ اللہ نے نور بھی ہر کسی کو جیسا نہیں عطا کیا، اس لیے نبی کا ہمسایہ بھی ہر کوئی نہیں ہوگا، ورنہ سارے صحابی ہمسائے ہوتے، مگر کوئی دور بھی نہیں ہوگا، ہر جگہ یہاں کے جنت کے کسی درجے میں بھی ہوگا تو اسے اللہ کا نبی نظر آئے گا، وہ سمجھے میرے قریب ہی ہے۔ مگر یہ کب سمجھے گا؟ جب علم معرفت حق یعنی تب تصوف دین اسلام نور حق سے واقف ہوگا۔ جہاں جہاں تک نور ہوگا اسے نور کی وجہ سے ہر کوئی قریب نظر آئے گا، اس کی وجہ سے قریب نظر آ رہا ہے جو اللہ نے اسے نور عطا کیا ہے۔ اگر اس کے پاس نور نہ ہو تو اس کی نظر ہی کام نہیں کرے۔ جیسے کہ دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں نور عطا کیا ہے، اور آنکھ میں نور ہی نہ ہو تو ہمیں قریب اور دور کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ قریب اور دور کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ جب ہمارے پر نظر ہو، ٹھیک ہے، نظر ہوتی ہے کہ یہ فلاں آدمی قریب بیٹھا ہے، وہاں دور بیٹھا ہے، مگر دور بیٹھنے والے کو بھی تو دیکھ رہا ہے، قریب بیٹھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، تو جس کو تو دیکھتا ہے اور جو تجھے دیکھ رہا ہے وہ کیا کہے گا؟ میں قرب میں ہوں، میں ہوں قرب میں ہوں۔ یعنی کہ دیکھنا، دکھانا، سننا، سنانا اور محسوس کرنا، اس کو قرب کہتے ہیں۔ اللہ جنت میں ہر کسی کو قرب عطا کرتا ہے، اللہ کا رسول۔ جنت کے کسی کونے میں بھی ہوگا تو وہ دیکھے گا،
دیکھے گا کیوں جنت نور ہے کیا ہے جہاں اندھیرا ہی نہیں ہے وہاں بھی نظر نہ آئے ہو اس لیے کہتے ہیں جب تک تمہارے دلوں کو اللہ روشن نہیں کرتا یعنی کہ نور نہیں عطا کرتا تمہیں باطن نظر ہی نہیں آئے گا کیونکہ ظاہر بھی اللہ کے نور کی بدولت یعنی کہ جو تمہاری عقل اور آنکھ میں اللہ نے نور دیا ہے تمہیں اس نور کی بدولت ہی تم دیکھ پاتے ہو تو دماغ میں بھی ہے کیا ہے آنکھ میں روشنی جو آتی ہے تمہیں وہ تمہارے دماغ کی وجہ سے آتی ہے اگر پیچھے کی وینیں بند ہو جائیں تو آگے صرف آئینہ ہے کیا ہے آگے صرف آئینے میں روشنی پیدا ہوتی ہے خود سے پیدا نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس لیے جب ہم بھی آئینہ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس روشنی ہوتی ہے تو ہمیں اپنا آپ نظر آتا ہے اور اگر ہمارے پاس روشنی نہ ہو آئینے جتنے مرضی ہوں ہمیں نظر کچھ نہیں آئے گا ہمیں نظر کچھ نہیں آئے گا آئینوں کی وجہ سے آئینہ ہمیں ہماری شکل نہیں دکھاتا ہم اپنی شکل روشنی یعنی کہ نظر کی وجہ سے دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس نظر ہی نہیں ہے تو آئینہ ہماری نظر نہیں ہے آئینہ ہماری نظر نہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ثابت ہوا بزرگ ایک آئینے کی مانند ہوتے ہیں اگر تیرے پاس ہی روشنی نہیں ہے تو وہ بزرگ تیرے لیے آئینہ نہیں ہے تو نے اپنی روشنی سے بزرگوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے اپنی اصلاح جیسے آئینہ دیکھ کے تو اپنی اصلاح کرتا ہے مگر روشنی آنکھوں میں ہوگی تو آئینہ نظر آئے گا نا اسی طرح بزرگان دین کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی یہی حکم ہے کہ تم انہیں دیکھ کے اپنے آپ کو بدلا کرو اپنے آپ کو بدلا کرو کیونکہ وہ تمہارے لیے ایک آئینے کی مانند ہوتے ہیں تمہیں تمہارا حال بتا رہے ہوتے ہیں تو آئینہ تجھے تیرا حال بتاتا ہے کہ تیرے حال پہ گرد و غبار ہے مٹی ہے یا کلک ہے یعنی کہ تو کالا ہو گیا ہے یا تو ضعیف ہو گیا ہے یا تو بوڑھا ہو گیا ہے یا جوان ہے یا لڑکپنا ہے وہ تیری شکل ہی تجھے دکھا رہے ہوتے ہیں تو تجھے جب تیری شکل دکھانے والا مل جائے تو اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دو تاکہ آئینہ جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے وہ مقصد جانو اللہ نے آئینہ تیری اصلاح کے لیے بنایا تیری اصلاح کے لیے تجھے آئینے کے سامنے آ کر کیا کرنا ہے اپنے اوپر نظر کرنی ہے کہ مجھ میں خرابیاں کون سی اور آئینہ مجھے کس کا دیکھتا ہے یعنی کہ خود کو خود ہی دیکھنا آئینہ ہے جو خود کو خود نہ دیکھ سکے اس کے پاس کوئی آئینہ نہیں ہوتا کوئی آئینہ نہیں ہوتا یعنی کہ آگے بھی تو ہے پیچھے بھی تو ہے کیا آئینے کے اندر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے تو جب ہر جگہ تو ہے تو کس وجہ سے ہے تجھے ہر جگہ اپنا آپ کیسے نظر آیا کہا مجھے اللہ نے نظر دی تھی تو مجھے نظر آیا کہ وہ بھی میں ہوں یہ بھی میں ہوں مگر ایک آئینے میں ہے اور دوسرا آئینہ ہے تو بزرگان دین میں انسان خود کو جو کیوں دیکھتا ہے اپنی اصلاح کے لیے
ہم اپنی اصلاح کے لیے جب دیکھیں گے اپنے آپ کو کسی بزرگ یعنی کہ کسی کے دل سے یعنی کہ آئینے سے، تو اپنے آپ کو اگر نہیں سنوارتے تو ہم اندھے گونگے بہرے ہی رہیں گے۔ جب ہم اندھے گونگے بہرے رہیں گے تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ آئینہ میں جو تیری تصویر ہے وہ تجھ سے گفتگو بھی کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ وہ تجھ سے گفتگو بھی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہماری تصویر یعنی کہ سایہ، ہماری ڈمی جو آئینے میں آئی ہوئی ہے وہ ہم سے گفتگو کیسے کرتی ہے، یعنی کہ ضمیر سے کرتی ہے۔ اگر تمہارا ضمیر ہوگا کہ میری آنکھ خراب ہے، مگر تو اپنی ضمیر سے ہی اپنی آنکھ کو خراب کہہ رہا ہے نا۔ آئینہ تو صرف دکھا رہا ہے، بول تو خود ہی رہا ہے۔ اس لیے اللہ دکھا رہا ہوتا ہے، بول بندہ خود ہی رہا ہوتا ہے۔ اور کیا پھر کہتا ہے مجھے آئینے نے خبر دی۔ کیا دی؟ اگر میں آئینہ نہ دیکھتا تو مجھے کیسے پتا چلتا کہ میرے چہرے پہ نقصہ جو نشان ہے وہ کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے۔ آئینہ تجھے تیرے چہرے کے نشان بھی بتائے گا کہ یہ کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں۔ یہ تمہاری دولتوں کے بارے میں خوب جانتا ہے، مگر کب جانتا ہے؟ جب تم اس آئینے سے جانو گے تو یہ بتائے گا نا۔ جب تو اس کے سامنے نہیں آئے گا، اس سے پوچھے گا نہیں، اس کا روپ ہی نہیں اپنا تو اس میں دیکھے گا تو یہ تجھے بتائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے تو آئینوں میں تلاش کرو، مگر ڈرو کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے، ورنہ بکھرے رہو گے۔ کیا رہو گے؟ ورنہ بکھرے رہو گے، پھر کبھی جڑ نہیں سکو گے جب ٹوٹ جائے گا آئینہ۔ ٹھیک ہے؟ وہ کون سا آئینہ جب ٹوٹ؟ دل جب ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جڑتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے دوستی کو آئینہ، ہیرا، تانبا سب کی مانند کہا گیا ہے، مٹی کی مانند بھی کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب دوستی تو ہر نفس سے کر سکتا ہے، ہر نفس دوستی چاہتا ہے، چاہے وہ ہندو کا نفس ہے، عیسائی کا نفس ہے، جانور کا نفس ہے۔ دوستی کس کو کہتے ہیں؟ نرم دل ہو جانا۔ کیا ہونا؟ نرم ہو جانا، نرم دل ہو جانا۔ ٹھیک ہے؟ اب جب تو نرم ہوگا، نرم دل ہوگا تیرا، جس کے لیے ہوگا وہ تیرا دوست ہو جائے گا۔ اگر تو اللہ کے لیے نرم دل کر لے گا تو اللہ تیرا دوست ہوگا۔ اب تو نے یہ دیکھنا کہ میں نے اپنے دل کو کس کے لیے نرم کیا ہوا ہے۔ جس کے لیے تو نے اپنا دل نرم کیا ہوگا وہی تیرا دوست ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو آئینہ تمہیں دوستی کے بارے میں بھی بتائے گا کہ دوستی کس سے کرنی ہے، کا اس سے کرنی ہے جس کا دل نرم ہو۔ اس لیے اللہ نے دل میں کسی ہڈی کو نہیں رکھا، امری طور پر، فطری طور پر ہی۔ ٹھیک ہے؟ تاکہ یہ سخت نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ کبھی اپنا دل نہ سخت کرو۔ کیا نہ کرو؟ کبھی اپنا دل نہ سخت کرو۔ اگر مومن ہو کے رہنا ہے، اگر محبت والا ہو کے رہنا ہے تو اپنے دلوں کو نرم رکھو۔ اور جب مومن کا دل نرم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دل کو اپنی رحمت والا بنا دے گا، یعنی کہ وہ دل بخشش والا ہو جاتا ہے، درگزر والا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ آئینے سے ہم نے اپنے دل کی کیفیت بھی اپنے بدن یعنی کہ چہرہ دیکھ کے جاننی ہے کہ جب ہمارا چہرہ جیسا ہوگا ویسے ہی دل کی کیفیت ہوگی۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انوار کو صحابہ دیکھتے رہتے تھے. کیوں دیکھتے رہتے تھے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس طرح ہے. جلال میں ہیں تو اور بات ہوتی تھی. تو چہرہ کہتے ہیں کھلی کتاب ہے، کائنہ ہے. ٹھیک ہے، پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے چہرہ دیا ہے. چہرے کو پڑھا کرو. اور کس سے پڑھو؟ آئینے سے. وہ آئینہ کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں کی روشنی. روشنی ہوگی تو آئینے کے سامنے ہوگی. جب اللہ نے تمہیں آنکھوں میں نوری یعنی کہ روشنی نہ دی ہوگی تو تم کیسے اپنے دل کی کیفیت اپنا چہرہ دیکھ کے محسوس کرو گے؟ تو کہتے کسی کے دل کی کیفیت محسوس کرنی ہے تو اس کا چہرے پہ غور کیا کرو. دل کی تمام خوبیاں اور خامیاں سب سے پہلے چہرے پہ آیا ہوتا ہے. سب سے حدیث میں ہے کیا ہے؟ اگر ساتھ میں تہ خانے میں بھی تم برائی کر کے نکلو گے یا اچھائی کر کے نکلو گے تو لوگ تیرا چہرہ دیکھ کے جان جائیں گے کہ تو کیسا ہے. چہرہ دیکھ کے. علم نہیں کہا کہ علم دیکھ کے جانا. ٹھیک ہے، گفتگو پھر کہیں گے. گفتگو علم نہیں کہا. علم سے جب تو بات کرے گا ہر کوئی تیری تعریف کرے گا. جب تو کسی سے گفتگو کرے گا، ذاتیات سے بات کرے گا تو پھر لوگ تیرے بارے میں رائے دیں گے کہ تو کیسا ہے. اگر وہ علم سے بات کرے گا تو کوئی رائے نہیں دیں گے، ہر کوئی تعریف ہی تیری کرے گا. تیری پہچان کیا ہے؟ تیری زبان ہے. تیری زبان ہے. اب تیری زبان پہچان کس کی ہے؟ الفاظوں کی. علم کی پہچان کے لیے زبان ہے اور دل کی پہچان کے لیے یعنی کہ چہرہ ہے. تاکہ تم ہر چیز کو ایک ساتھ ہی نہ لے لے. اب بندے کی زبان کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، پھر نگاہ ہے. کیا ہے؟ وہ گمانوں کے لیے ہے کہ تو اپنے گمانوں کو تولتا کیسے ہے. کیا اپنے گمانوں کو حدیث پاک کی روشنی میں لے کر اسے پرکھ کر اسے اپنے دماغ سے نکالتا بھی ہے یا نہیں نکالتا؟ یعنی کہ جو ترازو میں تیرے گمان آئے ہوئے ہیں ان ترازو کو خالی بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جو گمان تمہیں شیطان کی طرف سے آتے ہیں یعنی کہ تجھے بے چین کرتے ہیں ان گمانوں کو رد کر دیا کرو، ان خیالوں کو رد کر دیا کرو. وہ تمہیں بے چین کر دیں گے. تمہیں عبادت میں تمہاری عبادت میں خلل پیدا کریں گے. جو گمان تمہاری عبادت میں خلل پیدا کرے ان گمانوں کو رد کر دیا کرو. اور جو گمان تجھے اللہ رسول کی طرف لے جائیں ان گمانوں کو اپنا لیا کرو. تو ثابت ہوا اللہ نے عقل میں گمان رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے انسان کے گمانوں سے کہ یہ اللہ رسول کی طرف اپنے گمان لے کر جاتا ہے یا یہ شیطان کی طرف اپنے گمان لے کر جاتا ہے. اس کے دماغ یعنی ترازو میں کون سا پلڑا باری ہے؟ کون سا پلڑا؟ جیسے اس کے دماغ میں جیسا پلڑا باری ہوگا اسی کی کیا ہوگا؟ اسے اعصابی دباؤ ہوگا یا اعصابی طاقت ملے گی. یہ تمہارے خیالوں سے اعصابی اعصاب ہے. کیا ہے؟ ایگزیکٹ دل نہیں اعصاب آئیں گے، نسیں کھینچیں گی اس کی.
اس کے اعصاب کمزور ہوں گے۔ اعصاب کمزور ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ وہ اپنے خیالوں کو پرکھتا نہیں ہے کہ کون سا خیال میں نے اپنے پاس رکھنا ہے اور کون سا خیال میں نے رد کرنا ہے، اس کی طرف دھیان میں نہیں جانا۔ جب انسان اس مقام پہ ہوتا ہے، جب اپنے ترازو یعنی عقل سے خیالوں کو پرکھ نہ سکے اور ان میں ناپ تول کر کے رد نہ کر سکے، جو نقصان کے گمان ہیں انہیں چھوڑے نہ، وہ انسان سابی کھچاؤ کا مرض اسے لاحق ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے سب سے زیادہ ہم نے دیکھنا، ہم نے گمان کیسے رکھے، ٹھیک ہے۔ اور اعصاب انسان کے مضبوط ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اعصاب جس کے مضبوط ہو جاتے ہیں اس کی سوچ یعنی کہ گمان سب سے اچھے ہوتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے، اور جس کے گمان کمزور ہو جاتے ہیں اس کے اعصاب بھی کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اپنی باتوں پہ قائم نہیں رہ پاتے کیونکہ اس کا جسم ہمت دینا چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تیرے پاس لڑنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی تو لڑے گا کیا؟ اس لیے وہ معاشرے میں اپنے آپ کو تنہا سمجھنے لگا، وہ لڑنا چھوڑ دے گا، کیا چڑھنے لگ جائے گا۔ تو زیادہ اعصاب کا کھچاؤ رہنا بدن کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے دل کو، اس کے دماغ کو اور اس کی نسیں جس میں خون گردش کرتا ہے وہ گردش کم کر دے گا اور انسان گھبرانے لگ جائے گا۔ جب انسان گھبرانے لگ جائے گا تو سمجھ لو انسان اعصابی طور پہ کمزور ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں سے وہ ڈر کے رونے لگتا، مقابلہ نہیں کرتا، تھوڑی تھوڑی بات وہ سن کے کیا ہے گھبرانے لگ جاتا، ہمت نہیں کرتا۔ تو یہ اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر اعصابی کمزوری ہوئی کسی وجہ سے ہے؟ کہا خیالوں کی وجہ سے۔ ثابت ہوا خیال اچھے رکھنا کامیابی ہے، اور خیال ضعیف کو اپنا لینا خود بوڑھے ہونے کی دلیل ہے۔ پھر وہ وزن نہیں کسی کا ہوتا، کیوں؟ اس کے اندر تماد نہیں رہتا، تو وہ بھی کہتا ہے جب میں تماد ہی نہیں ہے تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انسان کو زندگی میں، دین میں، علم میں، عمل میں، خیرات میں، برکت میں، عزت میں، عبادت میں، قرب میں، نظر میں، شفقت میں، درگزر میں، محبت میں، عدل میں جو آگے چیز بڑھاتی ہے وہ طاقت ایمانی ہوتی ہے، اور ایمانی طاقت کے لیے جسمانی طاقت کا ہونا لازم ہے۔ اس لیے تو صحابہ کرام نے کہہ دیا ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے، مگر یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے ایمان بوڑھے ہو گئے ہیں، ایمان تو سدائی جوان رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اعصاب بوڑھے ہو گئے، کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو بندہ اعصابی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، ایمانی طور پہ بندہ کمزور نہیں ہوتا۔ ایمان اس وقت بھی اسے کہہ رہا ہے کر، مگر اعصاب کہہ رہے اب تو اس قابل نہیں ہے، اللہ نے تجھ کو نرمی دے دی ہے، کیا ہے؟ پھر اللہ کی طرف سے بھی تمہارے جب اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں تو آسانیاں تمہیں دین میں مل جاتی ہیں، وہ پھر ان آسانیوں کو لے کر دین میں قائم رہتے۔ اگر وہ آسانیاں نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے وہ دین میں قائم ہی نہ ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، بندے کی حیثیت دیکھ کر بندے کو حکم دیتا ہے، بندے کی طاقت دیکھ کے بندے سے کام لیتا ہے، بندے کو علم دے کے کام لیتا ہے۔ کام اللہ نے ہی لینا ہے، اور دوسرا کس نے لینا ہے؟ تیرے نفس نے اور شیطان نے تجھ سے کام لینا ہے۔ ایک نے تجھ سے گمراہی کا کام لینا ہے، ایک نے تجھ سے فلاح کا، کامیابی کا کام لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے
کہتے ہیں صوفیاء کرام کو ایک آنے کی مانند سمجھا کرو اگر اپنی صلاح کرو اور اپنی کمزوریوں کو دیکھا کرو کہ مجھ میں کیا کیا کمزوریاں ہیں اور ان کمزوریوں کو اپنے صوفیاء کرام کو بتایا کرو تاکہ وہ آسانی سے تمہیں ایسی غذا، ایسا علم، ایسی عبادت، ایسے طریقے اور ایسی غذائیں بتا سکیں جس سے تو جسمانی اور ایمانی طور پر طاقتور ہو سکے۔ وہ تمہیں طاقت کے نسخے دیں گے۔ کیا دیں گے؟ یعنی کہ اگر تجھے برسات کی ضرورت ہے تو وہ برسات بتائیں گے کہ برسات کیسے ہوتی ہے، اگر تجھے پھل کی ضرورت ہے تو بتائیں گے پھلدار درخت کیسے بنتا ہے، اگر تجھے کسی بھی نور کی ضرورت ہے تو وہ بتائیں گے نور کیسے ملتا ہے۔ ہر علم ان سے حاصل کرنا جو تمہارے لیے انعام ہو۔ انعام والا بننے کے لیے اپنے آپ کو دیکھنا لازم ہے۔ جب تم اپنے آپ کو دیکھو گے تو اپنے آپ کو کی صلاح کر سکو گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے نفسوں کو دیکھتے ہیں اور جو اپنے نفسوں کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ مجھے جان جاتے ہیں کہ میں ان کا رب ہوں، وہ کبھی شرک نہیں کرتے۔ جو اللہ کو جان کر شرک کرے وہ سب سے بڑا کم وقت ہے۔ اللہ کو جو جان گیا اللہ کہتا وہ شرک سے پاک ہو گیا۔ تو یہ بھی جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قرب میں بیٹھنے کے لیے اور اللہ سے علم لینے کے لیے اور اللہ کی پاکی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ سے شفا پانے کے لیے اور اللہ سے کی حفاظت کو اپنانے کے لیے ہم اللہ والوں کے پاس آتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں اللہ کی پناہ میں نہ لیں، پناہ کے طریقے نہ بتائیں اور پناہ حاصل کرنے کے بارے میں نہ بتائیں تو ایسے لوگ اللہ والے نہیں ہوتے۔ یہ شان ہے اللہ اور اللہ والوں کی کہ اللہ تجھے ساری خبریں دے گا اور جب تو اللہ والے کے پاس آئے گا تو وہ بھی تجھے خبریں دے گا۔ عمل کرنا نہ کرنا تیری مرضی ہے مگر بتانا ان کا فرض ہے، بتانا ان کا۔ اب طاقت کے حساب سے عمل بھی ہے کیا؟ مگر ایک عمل ایسا ہے کہ ہر حال میں ہے، یعنی کہ نماز والا۔ باقی طاقت کے حساب سے زکوٰۃ دینے کی طاقت ہے تو ٹھیک ہے، مگر نماز میں طاقت نہیں دیکھی گئی۔ کیا نہیں دیکھی گئی؟ اگر آنکھوں کے اشارے سے بھی تو نماز پڑھ سکتا ہے تو پڑھ، آنکھوں کے اشارے سے، ہونٹوں سے آنکھ نہیں کام کرتی تو ہونٹوں کے اشارے سے، سر کے اشارے سے، ہاتھوں کے اشارے سے، یعنی کہ اشارے سے بھی نماز تو نے پڑھنی ہے وہ معاف نہیں ہے۔ جب اسلام کی حقیقت سے مومن واقف ہوگا تو ایسے بزرگوں کو، ایسے ولیوں کو ولی نہیں کہے گا جو نماز ہی نہ پڑھتے ہیں۔ نماز پھر وہ سمجھے گا اللہ کی محبت بندے کے ساتھ کب ہوتی ہے؟ جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ وہ محبت اللہ کی کیا ہے؟ کہا وہ کہتا اشارہ ہی کر لے، میں تجھے نمازیوں میں کھڑا کرتا ہوں۔ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اشارہ کیا ہے؟ اللہ پھر اپنی جو اللہ سے محبت کر رہا ہوتا ہے اس کے اشاروں سے بھی واقف ہوتا ہے۔
زبان نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں جن سے بے پناہ محبت ہو جائے پھر بولنے کی وہاں ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ثابت ہوا اللہ کو مومن سے بے پناہ محبت ہے، اس لیے وہ مومن کے اشارے بھی سمجھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسی محبت وہی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک جان، جو ایک جان، یعنی کہ تو نے مجھے اپنی جان دی، میں نے تجھے اپنی جان دی، ایک جان. ٹھیک ہے، اللہ یہی کہتا ہے میں نے تجھے جان دی ہے اور تو میرے لیے جان دینا. جب اس ایمان یعنی ایسا ایمان رکھ کر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تمہارے دیکھنے سے بھی سمجھ جاتا ہے. پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کا اظہار کر دیا، اس محبت کا کہ دیکھ کے بھی میں سمجھ جاتا ہوں تو زبان سے کہہ یا نہ کہہ، یہ میری محبت ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا اللہ سمجھ گیا. پھر اللہ نے کیا کہا، جس طرف تو چاہتا ہے اس طرف منہ پھیر لے، میں جان گیا ہوں تو کیا چاہتا ہے. تو چاہتی انسان کے دیکھنے سے بھی انسان کو علم ہو جاتا ہے. اگر تم محبت کرتا ہو بے گناہ تو محبت کی دلیلیں نہیں، جن کو جس سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھنے سے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے دیکھنے میں چاہت اس کی کیا. ہمیں تو محبت ہی نہیں ہوتی. کیا محبت اللہ سے پوچھو کہ دیکھنے سے بھی سمجھ گیا کیا کہ میرا نبی چاہتا ہے. اور نبی کو اللہ نے کہا جو تیری چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، وہی میری چاہت ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں اللہ نے پھر نبی کی چاہت کو اپنی چاہت ہے. پھر کیا کہ آج سے یہی تمہارا قبلہ ہے. تو تیری چاہت ہے نا، تو میں نے وعدہ کیا تھا جو میری چاہت اپنائے گا میں اس کو اس کی چاہت عطا کر دوں. تو نے پہلے جو قبلہ تھا وہ میری چاہت سے، اب جو قبلہ تجھے دیا ہے یہ تیری چاہت سے. تیری چاہت والا بھی قبلہ میرا ہی ہے اور میری چاہت والا قبلہ بھی میرا ہی ہے. کسی قبلے کو رد نہیں کیا کہ یہ میرا نہیں تھا، مگر چاہت میں فرق بتا دیا. کیا اس لیے کہتے ہیں پہلے بڑوں کی مانو پھر ایک دن وہ تیری مانیں گے، وہ پھر ایک دن تجھے راضی کریں گے. تو کہتا پہلے سے مجھے راضی کرے، نہیں ایسا ہو سکتا. پہلے بڑے انبیاء کی مانی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، جن کے لیے وہ پہلے بیت المقدس کی بلائے اول تھا، اس کی طرف بھی آپ منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. یہ نہیں کہا میں نہیں پڑھوں گا، انکار نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ کہ جب نبی کے دل میں پیار پیدا ہوگی، کس بنا پر پیدا ہوئی؟ لوگ باتیں کرنے لگے کہ اگر یہ دین لے کر آیا ہے تو اپنا قبلہ بھی تو لے کر آتا. وجہ کیا ہوئی؟ اللہ سے آنکھوں سے کے ذریعے عرض کرنے کی، آنکھوں کے ذریعے، تاکہ یہ نہ کوئی کہے میں نے اللہ سے کہا تھا تو اللہ نے مجھے اس قبلے کا اشارہ کیا. کا اشارہ میں نے کیا اور کہہ اللہ نے کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ شان کیوں اللہ نے نبی کی بتائی، کس وجہ سے بتائی؟ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام کا وہ قبلہ تھا. سب کو سے
سے وہ بنی اسرائیل کا تھا، اتنے انبیاء، اور آپ نے امامت بھی وہاں کرائی، تو قبلہ آپ کا بھی تھا. انبیاء کی امامت آپ نے خانہ کعبہ میں نہیں کبھی کروائی، انبیاء کی امامت بیت المقدس میں ہوئی. تو انبیاء کے حساب سے دیکھیں تو 1,26,000 کم و بیش انبیاء اور رسول بیت المقدس میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی امامت کا اعلان کر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں نہیں پڑھ رہے. مگر فضیلت کس کو دی؟ نہ امام کی وجہ سے، امام کی چاہت کی وجہ سے، کہ وہ جو چاہ رہا تھا آسمانوں کی طرف بار بار تیرا دیکھنا، اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں، تو اسی طرح منہ پھیر لے، تو اسی طرح. یہ نہیں کہا نماز توڑ کے لو میں اعلان کر، کیا کر اعلان نہیں کروایا، ٹھیک ہے، نماز کی حالت میں ہی، ٹھیک ہے. پوچھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس حالت میں وحی کا آنا، کسی انبیاء پر کبھی ایسے وحی نہیں آئی، وحی نہیں آئی کہ نماز کی حالت میں اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. وہ الحمدللہ پڑھ رہا ہوتا نا. اب یہ جو ہے یہ گمانی اور خیالی اور نکاحی گفتگو، اس کے بارے میں جب ہم عالم و دین سے پوچھیں گے کہ نماز کی حالت میں ایسی گفتگو کرنا اللہ سے جائز ہے یا نہیں ہے، یہ گفتگو صوفیاء اکرام نے اللہ کے رسول سے سیکھی ہے، اس لیے وہ نماز کی حالت میں بھی سیر کرتے. ٹھیک ہے. تم عالم الحمدللہ رب العالمین پہ غور کرتے ہو، اس کی تعریفوں پر، وہ اس کی ذات پہ غور کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تعریف کر رہا ہے، ایک ذات سے بات کر رہا ہے. کچھ لوگ نماز میں اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نماز میں اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں. دونوں ہی حدیث، دونوں ہی حدیث، تاکہ تم جان جاؤ کہ اللہ سے ہم کلام ہونا بھی نماز کی حالت میں جائز ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم کلام ہو گئے تو تھوڑی دیر وقفہ تو کرو گے نا، گفتگو تو یہ شان تب پتہ چلتی ہے جب ہم اشاروں کا علم سمجھیں گے. اس کو اشاروں کا علم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الفاظوں کا نہیں، وحی کا نہیں. اب پوچھا جائے گفتگو نکاحوں سے ہو رہی ہے اور جواب وحی سے مل رہا ہے، جواب وحی سے مل رہا ہے. کیا زبان سے گفتگو نہیں ہے، اللہ زبان سے جواب دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ کیوں دے رہا ہے؟ محبت کا یہی تقاضا ہے کہ جس سے محبت کرتے وہ جان جائے گا، وہ خود عمل کر کے تمہیں بتا دے گا کہ ایسا کر لے. اللہ نبی سے محبت کرتا ہے. جب نبی کی نگاہوں میں دیکھا کہ نبی کی نگاہوں میں کیا ہے تو محبت والے نے کہہ دیا اسی طرف اپنا رخ کر لے جو تیری نگاہوں میں، تیری چاہت میں ہے. تیری چاہت ہی میری چاہت ہے اور تیری نگاہ ہی تو میری. جس طرف تو دیکھتا ہے اسی طرف میں دیکھتا ہوں، اور جس سے تو منہ پھیر لیتا ہے اس سے میں منہ پھیر لیتا ہوں. اللہ کے
نبی نے بیت المقدس سے منہ پھیر لیا اور خانہ کعبہ کی طرف۔ اب اللہ بیت المقدس کو نہیں دیکھ رہا، خانہ کعبہ۔ ہم آج بھی بیت المقدس کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ عظمت حق، تعریف حق، شان حق کیسے پتہ چلے گی کہ خانہ کعبہ کا تصور اور رخ اور اس طرف نماز پڑھنے کا طریقہ اور سجدہ کس نے ہمیں عطا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اور نماز کی حالت میں کیا ہے؟ نماز کا کوئی اعلان نہیں کیا۔ کیا لوگوں، اب میں اس طرف منہ کر رہا ہوں، تم بھی منہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ لوگ بھی بغیر اعلان کیے آپ کو دیکھ کے سب نے اسی طرح نبی کو بتانا یا بولنا نہیں پڑا، جس طرح اللہ کو نبی نے نہ بتایا نہ بولا، اللہ بھی جان گیا اور صحابہ اکرام بھی جان گئے۔ کس کا محبت ہے؟ کتنی محبت ہوگی صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کتنی محبت اللہ کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس وقت کے نمازیوں سے پوچھ یا امام سے پوچھ، امام الانبیاء سے، کہ کسی نے اف نہیں کی۔ کیا نہیں کی؟ اف نہیں کی، اعتراض نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ ثابت ہوا دین پہ کبھی اعتراض نہ کیا، اور دین کی وجہ سے کسی پہ رحم کیا کرو، کسی کو جنت کی طرف بلایا کرو، جہنم کی طرف نہ دھکیلا کرو۔ آج دین کی وجہ سے ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ دین کے علم کی وجہ سے کہ ایک دوسرے کو جہنمی بناتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جس کے پاس دین آیا اس کے لیے اللہ نے کہا میں نے جنت کے لیے تجھے دین دیا ہے تاکہ تو اس دین کے ذریعے سے لوگوں کو جنت کی طرف لے کر آئے اور جہنم سے بچائے۔ یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان جہنم سے بچاتے ہیں اور جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے اور جہنم سے بچائے وہ تمہیں دین سکھا رہا ہے، وہ تمہیں دین سکھا۔ اس لیے دین سیکھتے وقت آئینہ بھی صحیح دیکھنا کہ کہیں آئینہ خراب تو نہیں ہو گیا، یعنی کہ اس آئینے پہ گرد و غبار تو نہیں آ گئی۔ بہت سے آئینے ایسے ہوتے ہیں جن پہ گرد و غبار ہوتی ہے، اس سے تمہیں اپنی شکل نہیں سمجھتی۔ ایسے آئینوں کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو سنوارا نہ کرو۔ آئینہ چمک والا، روشنی والا اور ایسا آئینہ دیکھو جس میں تمہارے چہرے کے ہر لحاظ سے ہر چیز نظر آئے، یعنی کہ رتی برابر بھی اگر داغ ہے تیرے چہرے پر تو وہ بھی تجھے نظر آئے۔ مگر جس آئینے پہ دور مٹی گرد و غبار پڑ جاتا ہے وہ آئینہ تجھے تیری صحیح تصویر نہیں دکھائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھا کرو جو تجھے تیری صحیح تصویر نہ دکھائے، کیونکہ وہ خود صحیح نہیں ہوتا، اس کے دل کا آئینہ صحیح نہیں، اسے بھی تو صحیح نہیں نظر آ رہا اور تجھے اپنا آپ بھی صحیح نہیں نظر آ رہا، تیرا دل گواہی دے دے گا، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تجھے اپنا آپ نظر صحیح آئے گا سمجھو آئینے نے بھی مجھے صحیح دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھنے دکھانے سے انسان کو کیا حکم ملا کہ جب تم دیکھتا ہے اور دکھاتا ہے تو ان لوگوں کی اصلاح بھی کر کہ دیکھ یہ کہیں جہنم کی طرف تو نہیں جا رہے، اگر جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو انہیں روک اور انہیں پکڑ کے جنت کی طرف لے۔ اب پکڑنا کیسے ہے؟ ان ہاتھوں سے نہیں۔ کون سے ہاتھ؟ کہا اللہ کے ہاتھ۔ کہا اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے؟ کہا دین اللہ کے ہاتھ ہے۔ کیا ہے؟ دین
اللہ کے ہاتھ۔ اسی وجہ سے جو دین والا ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کو بھی اللہ اپنا ہاتھ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ نہیں پکڑتا، ٹھیک ہے؟ تو مضبوطی سے دین والے کا ہاتھ پکڑو۔ ہاتھ پکڑنا بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے اور رسی پکڑنا بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ رسی کس کو کہا ہے، ہاتھ کس کو کہا؟ ولی کے ہاتھ میرے ہاتھ، اور رسی قرآن، رسی کے مانند اسے مضبوطی سے پکڑ لو، یہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ کہا وہ ہاتھ بھی گمراہ نہیں ہونے دے گا، مگر شرط یہ ہے جس طرح اس کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہو اسی طرح جس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کی بھی شرم و حیا کو اپنے ساتھ محسوس کرو۔ اگر وہ نہیں محسوس کرتے تو تم بے ادب ہو، ہاتھ پکڑ۔ اسی طرح وہ قرآن کی حرمت کے پاسدار نہیں ہو، عزت حیا کے پاسدار نہیں ہے تو تم قرآن پکڑ کے بھی بے ادب ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا دونوں ہی تجھے جنت لے جائیں گے، مگر شرط کیا ہے؟ دونوں سے مخلص ہو کے ان کی عزت کرنا، ان کی بات ماننا، وہ جس چیز سے روکے رک جانا، یہ لازم ہو جائے گا۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ صوفیاء اکرام کو کیوں اتنا مانا جاتا ہے کہ یہ ہمیں جنت لے جائے گا، اور قرآن بھی تو جنت لے جائے گا، جہنم بھی لے گا، یہ بھی جنت بھی لیتے ہیں، جہنم بھی دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو قرآن جہنم میں دھکیل دے گا اور کئیوں کو جنت، یہی شفاعت کرے گا۔ پوچھا جائے یہ بھی ہر کسی کی شفاعت نہیں کریں گے، جو ان کا بے حرمتی کرے گا، ان کی نہیں مانے گا، وہ ان کو یہ نہیں بخشوائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے عظمت بتا دی اپنے قرآن کی اور اپنے دوستوں کی کہ میرے دوستوں کا میری بارگاہ میں کیا مقام ہے اور میرے قرآن کا میری بارگاہ میں کیا، یعنی کہ جن کے دلوں میں قرآن ہوتا ہے ان کے دلوں میں قرآن کا نور ہوتا ہے، اور نور والے دل کی عظمت کی تو اگر تعریف کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، ادب کرتا ہے تو جاننا معرفت کیا تھی کہ اللہ نے قرآن سے نور دیا ہے، اس لیے ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو جب تو صوفیاء کرام کے سینوں کے نور سے واقف ہوگا، اس نور کو کس وجہ سے اللہ نے نور کہا ہے تو تو قرآن سے واقف ہوگا۔ قرآن کے بغیر کسی کے سینے میں نور نہیں ہوتا، نور نہیں پیدا ہوتا۔ تو جب ان کے سینوں میں نور ہی نہیں پیدا ہوگا تو ہم ان کی عزت کیسے کریں؟ نور والوں کی عزت کریں۔ تو نور کون پیدا کرتا ہے؟ کہا قرآن۔ تو قرآن نور کب پیدا کرتا ہے؟ جب اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب محبت شرط ہو گئی، کیا ہوگی؟ وہ تمہارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب تک محبت نہیں ہوتی وہ تمہارے لیے آسان ہے، تم اسے بوجھ، جس طرح اولاد سے جب محبت ہوتی ہے تو اولاد کو انسان بوجھ نہیں سمجھتا، اور جب محبت نہیں ہوتی اولاد کو بھی بوجھ سمجھتا، ٹھیک ہے؟ یہ فطرت ہے، فطرت ہے۔ اسی طرح دین میں جب محبت ہو جاتی ہے تو دین کے حکم یعنی اللہ رسول کے حکم سے ہم جو بھی کرتے ہیں اسے راحت کے لیے کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہماری راحت ہے، ہم اس سے گھبراتے نہیں ہیں، جان مال دینے سے بھی نہیں گھبراتا۔ کیوں نہیں گھبراتا؟ محبت ہو گئی ہوتی ہے۔ محبت تمہیں کیا سب سے پہلے شرف بخشے گی، تیرے دل سے گھبراہٹ کو دور کر دے گی، اور چاہت کی وجہ سے تو خوش ہونے والا ہو جائے گا۔
اس کی دلیل عبادت نہیں. کیا نہیں ہے؟ عبادت کس کی دلیل ہے؟ وحدت کی. وحدت کی. محبت کیا ہے یہ جاننا فرض. ٹھیک ہے؟ اللہ کے آگے سجدہ ہم کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں. کیوں؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں. مگر محبت میں تو اللہ کہتا ہے دوسرے بھی شریک ہیں. رسول سے بھی محبت کرنا، علی سے بھی محبت، ماں باپ سے بھی محبت کرنا، ٹھیک ہے، بہن بھائیوں سے بھی محبت کرنا، ٹھیک ہے، بیوی اور بچوں سے بھی محبت کرنا، ٹھیک ہے. مگر عبادت میں کہتا ہے صرف میرے علاوہ کسی بھی نہیں کرنا. میرے علاوہ کہا شرک اس نے ایک طرف رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، محبت میں شرک نہیں رکھا، کہ کسی ایک سے ہی کرنا، میرے علاوہ کسی سے نہ کرنا ورنہ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میرے علاوہ کسی کو نہ دینا ورنہ شرک ہو جائے گا. عبادت کا اور مقام ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اور مقام ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا اور مقام. ٹھیک ہے، ہم ماں باپ کی کوئی عبادت نہیں کر رہے ہوتے. اگر عبادت کریں گے شرک ہو. یعنی کہ محبت شرک سے پاک ہوتی ہے، مگر عبادت میں شرک ہو سکتا ہے کسی اور کی کرو گے تو. ٹھیک ہے، مگر محبت تو خود خدا کہتا ہے جو مجھ سے کرتا ہے وہ میرے نبی سے بھی کرے. مگر عبادت نہیں کہتا جو میں نہیں کرتا وہ میرے نبی سے بھی کرے. ٹھیک ہے، نبی بھی میری ہی عبادت کرتا ہے. اس لیے صوفیاء کرام محبت کو ہی ایمان نور حق کا لبادہ سمجھ کے محبت میں ہی وہ ڈوب جاتے ہیں. انہیں پھر شرک محبت میں نظر ہی نہیں آتا. تو محبت میں شرک ہوتا تو اللہ اپنے علاوہ کسی اور سے محبت کرنے ہی نہ دیتا. جس طرح اللہ اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنے دے رہا، کہا شرک کرو گے. مگر محبت میں تو اللہ نے اجازت دی ہے. کیا دی ہے؟ تو سنی زیادہ تر محبتاً، یہ نظر و نیاز، یہ محبتاً دیتے ہیں راضی کرنے کے لیے. حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ تمہارا کسی کو کھانا کھلانا تمہارے بڑوں کا خوش ہو جانا. اور تمہارے بڑے کون خوش کر رہا ہے؟ دنیا سے جو قبر کی زندگی کو اپنایا ہوا ہے وہ قبر میں خود سے خوش نہیں ہو سکتا. اللہ اسے خوش کرے گا تو وہ خوش ہوگا. یعنی کہ تم جب نیکی کرتے ہو تو اللہ اپنی طرف سے اس بندے کا درجہ بڑھا دیتا ہے. جب وہ درجہ بڑھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ ہمارے کسی جاننے والے نے ہمارے نام سے کوئی نیکی. ارے نیکی کو تو اللہ کے لیے کرنی ہے نا، اور نیکی ہی تو قبر میں جائے گی تو نور بنے گا. ٹھیک ہے، روٹی قبر میں جا کے نور نہیں بنے گی. تو یہ جو ہم خیراتیں، صدقہ، دعوتیں، یہ نیازیں کرتے ہیں، یہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ نیک کام سمجھ کے، عبادت سمجھ کے اللہ کی نہیں کرتے. اس لیے اس میں ہم اپنے بڑوں کا نام لے لیتے ہیں، مگر عبادت میں اللہ کا ہی لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ محبت ہم کر رہے ہیں. تو جب محبت میں کوئی چیز کرو گے تو اس میں تمہارے بڑوں کا نام لے جاتے اس میں. ٹھیک ہے، تاکہ پتہ ہو کہ تم محبت میں کر رہا ہے.
اس لیے محبت میں شرک ڈھونڈنا ناممکن ہو جاتا ہے، مگر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے ایسا شرک آپ جگہ نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے عبادت کا ذکر ہے۔ اس نے مومن سے وعدہ کیا گیا میرے علاوہ کسی اور کو وحدہ لا شریک نہیں ماننا، دوسرا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ محبت کا تو وعدہ نہیں ہے، محبت کا میری مخلوق سے بھی کر، محبت کر، جو چیز کرنے کا حکم ہے اس میں شرک نہیں ہے، وہ تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا۔ تو محبت اللہ کی رضا کے لیے کرنا محبت پروردگار ہے، نفس کی چاہت اور رضا کے لیے محبت کرنا شرک ہے۔ ثابت ہوا محبت میں بھی شرک ہے، مگر اگر نفس کی مان کے تو کرتا ہے کہ وہ محبت میں بھی تمہیں دھوکہ دیتا ہے۔ شرک اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے کو۔ جو تمہیں دھوکہ دیتا ہو سمجھو وہ شرک کر رہا ہے، وہ شرک، دھوکے کو شرک، ٹھیک ہے؟ کہ جانتا بھی ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر بھی اس کی پیدا چیزوں جو اس نے کی ہے ان کے آگے سجدہ کر رہا ہے، تو دھوکہ ہی دے گا نا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو جو دھوکہ دیتا ہے وہ بھی شرک ہی کر رہا ہے، ابھی شرک ہی کر رہا ہے۔